آپ کے سامنے زکوٰۃ اور فطرہ کے تعلق سے میں کچھ عرض کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے اور زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام و حاضرین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے سے پہلے اپنے آقا دونوں عالم کے داتا سید المرسلین شفیع المذنبین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو سو وہی لوگ اپنے مال کو دوگنا کرنے والے اور بڑھانے والے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ پابندی سے اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال کو زکوٰۃ کر دیتا ہے، مال کو زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ بظاہر مال دینے سے گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، مگر جو مال زکوٰۃ کی نیت سے اس کے مستحق کو دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ گھٹتا نہیں بلکہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو جس مال کو اللہ بڑھائے اس کا اندازہ بشر نہیں لگا سکتا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کون دے اور کس کو دے؟ کیا ہر مسلمان پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ اور کیا ہر مسلمان کو زکوٰۃ کا مال لینے کی اجازت ہے؟ ان سوالات کی تفصیلی جوابات مسائل شریعت کی کتابوں میں مل جائیں گے، ان کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ میں یہاں اجمالی طور پر کچھ ضروری امور کو واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، زکوٰۃ ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہے۔ دوسری بنیاد وقت پر نماز کی پابندی کرنا، تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی بنیاد حج کرنا اور 5ویں بنیاد رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ حضرات محترم، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یعنی وہ لوگ جس نے سونا اور چاندی کو جمع کیا اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو بچا کر رکھتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں،
کہ وہ ہمارے کام آئے گی، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہی مال ہے جو قیامت کے دن جو ہے آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہر مالک نصاب کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے فریضہ کو انجام دے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ حضرات محترم، میں یہ آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے یا سب پر فرض ہے، تو میں وہ آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ اچھی طریقے سے اس کو سنیے اور ذہن نشی کیجیے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس سے پتہ چلا کہ ہر مسلمان پر فرض نہیں، مگر سب مسلمان پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ایسے آزاد، عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب تک پہنچ رہا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو۔ نصاب کی مقدار 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یعنی اس کے برابر روپیہ یا مال تجارت۔ یعنی جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی مالیت کے برابر نقدی یا کاروبار کا سامان اپنی حاجت و ضروریات زندگی سے زائد فارغ ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ غیر سید حاجت مند سنی مسلمان کو دینا فرض ہے۔ اہل بدعت اور بد مذہبیوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ زمین کی تھوڑی مالیت پیداوار پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ یوں ہی فصل تیار ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ نہر اور کنویں سے تیار شدہ فصل سے 20واں اور بارش سے تیار شدہ فصل سے 10واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اگر اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جانوروں کے مالک ہونے کی صورتوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بھیڑ بکریوں کا نصاب کم از کم 40 اور بھینس گائیوں کا کم از کم 3 اور اونٹوں کا کم از کم 5 ہے۔ حاجت اصلیہ گھریلو استعمال کی چیزیں مثلاً فرنیچر، سواری کے جانور، سائیکل، موٹر، ہتھیار اور ذاتی کتب خانہ وغیرہ میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ حضرات محترم، انبیاء کرام علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی زکوٰۃ فرض قرار نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کو میل کچیل سے پاک کرتی ہے اور انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، صدقہ سے اپنے بیماروں کا علاج کرو اور دعا کو مصیبتوں کے لیے تیار رکھو۔ حضرات محترم، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے، اور بہت قرآن شریف کی مشہور آیت کریمہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی وہ لوگ جس نے سونا اور چاندی کو جمع کیا، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگر میرے بولنے میں اگر کسی طریقے کے کوئی غلطیاں، خامیاں، لغزشیں ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔